بڑی خبر آپ کو دیں گے، مصطفیٰ قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ملزم ارمغان نے مصطفیٰ کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے، بتایا گیا کہ فولڈنگ راڈ کے وار سے مصطفیٰ عامر کو زخمی کیا، رائفل سے مصطفیٰ کی جانب 3 فائر بھی کیے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، خرم گلزار ہمیں جوائن کریں۔ خرم، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، جبکہ ان کے والد کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ میرے بیٹے کو پھنسایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، بالکل یہ بڑی پیش رفت ایک سامنے آئی ہے۔ گرفتار جو ملزم ارمغان ہے، اس نے دوران تفتیش مصطفیٰ کو قتل کرنے کا اعتراف جرم کیا ہے۔ پولیس حکام اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، ساتھ ہی پولیس حکام کا یہ بھی بتانا ہے کہ فولڈنگ راڈ سے پہلے مصطفیٰ کو ہاتھوں اور پیروں کو مار کر زخمی کیا گیا، پھر اپنی رائفل اٹھا کر ارمغان نے مصطفیٰ کی جانب 3 فائر کیے، جس سے جو کہ مصطفیٰ کو نہیں لگے۔ ساتھ ہی 8 فروری کو پولیس چھاپے کے دوران ملزم نے اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ اگر پولیس کو بنگلے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیتا تو یہ فائرنگ کا تبادلہ جس کا دورانیہ بڑھ سکتا تھا۔ تاہم ڈیفینس سے دورجی تک ارمغان نے گاڑی خود ڈرائیو کی اور دورجی کے اس مقام پہ خود لے کے پہنچا جہاں مصطفیٰ کو ٹیپ لگایا گیا تھا۔ ارمغان نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ مصطفیٰ کو جب ڈگی کھول کے دیکھا گیا تو وہ زندہ تھا اور اس کی نیند بے ہوشی کی حالت میں ہی انہوں نے اس کی گاڑی پر اور اس پر پیٹرول ڈال کے اس کو آگ لگائی ہے۔ تاہم پولیس حکام کے مطابق ارمغان کا جو بیان ہے اس کا ویڈیو ریکارڈ بھی کیا گیا ہے۔ تاہم ارمغان خود نشہ بھی کرتا تھا اور فروخت بھی کرتا تھا، اس کے لیے اس نے ایک باقاعدہ کال سینٹر کا کاروبار بھی شروع کر رکھا تھا۔ اسی طرح پولیس نے ارمغان کے گھر پر چھاپے سے قبل جوڈیشنل مجسٹریٹ ساؤتھ سے 2 سرچ وارنٹ بھی حاصل کیے۔ ملزم ارمغان سے مقابلے کے دوران پولیس کے اوپر 22 گولیاں جو ہے وہ فائر کی گئی ہیں۔ ارمغان مقابلے میں خودکار ایک ہتھیار ہے، WP-47 رائفل ہے اور MP4 ہے۔ اس رائفل کا ارمغان کی جانب سے پولیس پر استعمال بھی کیا گیا۔ ارمغان کے گھر سے جس فیمیل کا DNA ملا ہے اس لڑکی کے بارے میں بھی پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ اس کی شناخت کر لی گئی ہے اور اس لڑکی کی جو ہے اس لڑکی کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ یعنی خرم، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مصطفیٰ کی جو والدہ ہیں ان کی جانب سے جو بیان سامنے آ رہا تھا وہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح سے اس نے انکشاف بھی کیا ہے اور بیان کا اعتراف بھی کیا ہے۔ دیکھیں، بالکل اس میں مارشا نامی ایک لڑکی سامنے آئی، اس کے بعد ایک انجلینا جس کے بارے میں شیراز نے اپنی انٹروگیشن رپورٹ میں انکشاف کیا کہ انجلینا نامی لڑکی ہے جو کہ جب وہ گھر پہنچا تھا 6 جنوری کو تو وہ گھر میں موجود تھی اور وہ زخمی حالت میں تھی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد مصطفیٰ بھی اس گھر میں پہنچا اور ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ تلخ کلامی کی وجہ تصویر بتایا جا رہا ہے جو کہ انجلینا اور ارمغان کے درمیان جو تعلقات تھے اس کی تصویر بتائی جا رہی ہے، جس پر مصطفیٰ نے ارمغان کا مذاق بھی اڑایا تھا، جس کے بعد ملزم ارمغان طیش میں آیا اور اس نے لڑکی کو ایک کیب کے ذریعے گھر سے روانہ کیا اپنے بنگلے سے، اور اس کے بعد مصطفیٰ کو ایک راڈ کی مدد سے تشدد کا نشانہ بنا کے زخمی کیا اور پھر اس کو اسی کی گاڑی میں ڈال کے دورجی کے مقام پہ لے کے گئے۔ ملزمان نے وہاں آگ لگانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں سے 3 گھنٹے تک پیدل چلتے رہے کیونکہ ان کو کراچی واپس آنے کے لیے جو ہے وہ کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی۔ ساتھ ہی دوران تفتیش اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ ارمغان دورجی کے اس مقام پر مختلف اوقات میں پہلے بھی جاتا رہا ہے کیونکہ اس کو شکار کا شوق تھا اور اس جگہ پر جو ہے وہ عام شہری یا عام آدمی نہیں سفر کرتا تھا۔ یہ وہاں کی پولیس کا دعویٰ کر رہی ہے۔